کل ہی کسی نے مجھے عجیب و پر اسرار قصہ سنایا تھا۔ سچ کیا ہے جھوٹ اس کا میں دعویٰ نہیں کرتی، مگر جو کچھ میں نے سنا وہ کچھ یوں تھا۔ میرا نام سحر ہے، میری عمر تقریباً 18 سال تھی جب میری شادی ہو رہی تھی۔ گھر میں ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، ہنسی مذاق، رشتہ داروں کی رونق اور شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ یہ میری مائیوں کا دن تھا، مجھے باقاعدہ مایوں بٹھایا گیا۔ بہت اچھا فنکشن چل رہا تھا، سب نے خوب انجوائے کیا۔ میری سہیلیاں، کزنز اور رشتہ دار سب بہت خوش تھے۔ پھر مجھے خوشبو والا اپٹن بھی لگایا گیا، ہر طرف ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ خیر، فنکشن ختم ہونے کے بعد تقریباً رات 12 بجے اچانک سب کے باہر جانے کا منصوبہ بن گیا۔ گھر میں کزنز اور رشتہ دار کے ہوئے تھے، تو ان میں سے میرا بڑا کزن کامران کہنے لگا، چلو سمندر کے کنارے چلتے ہیں، تھوڑی ہوا بھی لگ جائے گی۔ سب فوراً راضی ہو گئے۔ پھر بات ہونے لگی کہ سحر کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، لیکن میری دادی اور امی نے فوراً منع کر دیا، نہیں، یہ مائیوں کی دلہن ہے، اسے باہر لے جانا ٹھیک نہیں۔ مگر باقی کزنز اور رشتہ دار یہی کہنے لگے، آج موقع ہے، پھر اس کی شادی ہو جائے گی، پتہ نہیں اس کا شوہر بعد میں ہمارے ساتھ جانے دے یا نہ دے۔ یہ سب باتیں سن کر آخرکار میرے ابو نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے لے جاؤ، مگر خیال رکھنا۔ اگرچہ دادی اور امی سخت ناراض تھیں، مگر ہم سب سمندر کی طرف نکل پڑے۔ رات کا وقت تھا، ماحول کافی سنسان تھا، وہاں روشنی بھی بہت کم تھی۔ ہم پانی کے قریب تو نہیں گئے، بس تھوڑا فاصلے پر لگی ہوئی بینچوں پر بیٹھ گئے۔ سب ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہے تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ تبھی اچانک میری نظر ایک کالی بلی پر پڑی، وہ مجھے ایک ٹک گھور رہی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور اپنی خالہ کے ساتھ باتوں میں لگ گئی، مگر کچھ ہی لمحوں بعد وہ بلی بالکل میرے قریب آ گئی اور میرے پاؤں کو سونگھنے لگی۔ میں نے ہلکے سے پاؤں مار کر اسے دور کیا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ بلی بھاگی ہی نہیں، بلکہ اور بھی میرے قریب آ گئی۔ یہ دیکھ کر میری خالہ بھی گھبرا گئی، انہوں نے فوراً سے مجھے اس سے دور کیا۔ بلی کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی، مگر وہاں سے بھی مسلسل مجھے گھور رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایک عجیب سی آواز نکالنی شروع کر دی، ایسی آواز جیسے کوئی دور سے رو رہا ہو۔ اس کی آواز اتنی عجیب اور ڈراؤنی تھی کہ سب کے چہرے بدل گئے۔ اتنے میں میرے سر میں اچانک شدید درد شروع ہو گیا اور طبیعت بھی خراب ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر سب نے کہا، چلو چلو یہاں سے نکلتے ہیں یہاں سے۔ ہم فوراً واپس گھر آ گئے، مگر گھر والوں کو اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ پھر بارات کا دن آ گیا اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ خیر، میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، گھونگھٹ میرے چہرے پر تھا۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر اسد کمرے میں آئے، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، اچانک کمرے کے تینوں بلب زور سے پھٹ گئے، ایک ساتھ شیشے ٹوٹ کر ہر طرف بکھر گئے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ آخر اچانک یہ کیا ہو گیا، مگر کسی اور کمرے سے بلب لا کر لگائے گئے۔ کچھ دیر بعد اسد میرے پاس آئے، وہ منہ دکھائی کے لیے جیسے ہی میرا گھونگھٹ اٹھانے لگے، اچانک وہ بری طرح چیخنے لگے، ایسی خوفناک چیخ کہ میں خود بھی ڈر گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے فوراً کمرے سے باہر چلے گئے۔ گھر والے دوڑتے ہوئے کمرے میں آئے، اسد کو کیا ہو گیا؟ سب مجھ سے پوچھنے لگے، تو میں نے روتے ہوئے بتایا۔ انہوں نے جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا، وہ اچانک سے چیخنے لگے۔ میرا دل بہت دکھا، میں سوچنے لگی، شادی کی پہلی رات یہ کیا تماشا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب اسد کو تھوڑا ہوش آیا تو انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں بتایا کہ میں نے جیسے ہی سحر کا گھونگھٹ اٹھایا، وہاں سحر نہیں تھی۔ سب حیران ہو گئے، پھر کون تھا؟ اسد نے خوف زدہ لہجے میں کہا، وہ ایک خوفناک شکل والی عورت تھی، اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں اور چہرہ بہت ڈراؤنا۔ یہ سن کر گھر والے اور میں سب حیران رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا اسد کو شاید وہم ہوا ہے۔ آخر سب نے اسد کو سمجھایا کہ اپنی بیوی سے معافی مانگو۔ اسد دوبارہ کمرے میں آئے، مجھ سے معافی مانگی اور ہم سو گئے۔ رات کے پچھلے پہر اچانک اسد کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے برابر میں ایک لمبا سا کالا سایہ کھڑا ہے، جس کی دو چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں اور وہ خاموشی سے مجھے گھور رہا تھا۔ جیسے ہی اسد کی نظر اس سائے پر پڑی، وہ اچانک غائب ہو گیا۔
اب اسد سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کچھ عجیب ہے، مگر وہ خاموش رہے۔ اس کے بعد گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی میری ساس کھانا بناتی تو وہ اپنے آپ ہی جل جاتا، تو کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ماجرا ہے۔ کبھی پورے گھر میں عجیب سی گندی بو پھیل جاتی، کبھی میرے دیور کو سوتے ہوئے کوئی مارتا، اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی، گھر کے سارے بلب اچانک اپنے آپ پھٹ گئے۔ جس دن سے میں اس گھر میں آئی تھی کچھ نہ کچھ برا ہونے لگا تھا، مگر کسی نے مجھے قصوروار نہیں ٹھہرایا، بلکہ سب نے میرا ساتھ دیا۔ آخرکار اسد نے اپنے ماموں کو بلایا جو دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ وہ بہت دیندار انسان تھے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، دروازے پر قدم رکھتے ہی رک گئے، پھر بولے اس گھر میں سحر کے ساتھ کوئی مخلوق آئی ہے، اور وہ سب پریشان ہو گئے۔ یہ سن کر سب خوفزدہ بھی ہو گئے۔ پھر ماموں نے مجھ سے بات کی تو میں نے مائیوں والی رات سمندر پر جانے والا سارا واقعہ انہیں بتا دیا۔ یہ سن کر ماموں نے گہری سانس لی اور کہا، دراصل وہ عام بلی نہیں تھی، وہ ایک دوسری مخلوق تھی جو تمہاری خوشبو والے اپٹن کی وجہ سے تمہاری طرف متوجہ ہوئی اور تمہارے پیچھے لگ گئی۔ اب وہ تمہارا گھر خراب کرنا چاہتی ہے تاکہ تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ دے اور پھر وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہ سکے۔ یہ سن کر ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر ماموں نے تسلی دی، گھبراؤ نہیں، میں یہ مسئلہ حل کر کے ہی جاؤں گا۔ اس کے بعد ماموں نے روحانی عمل شروع کر دیا۔ تقریباً 1 مہینے تک وہ گھر میں رہے۔ اس دوران کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا رہا، مگر ماموں مسلسل اپنے عمل کرتے رہے، اور پھر ایک دن پورا 1 مہینہ گزرنے کے بعد ہم نے وہی کالی بلی اپنے گھر میں دیکھی۔ وہ اسی طرح عجیب آواز میں رو رہی تھی اور ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ ہم سب خوف سے سہم گئے۔ تب ماموں نے آگے بڑھ کر اس بلی کو پکڑ لیا، پھر میری طرف دیکھ کر بولے، کیا یہی وہ بلی تھی؟ میں نے خاموشی سے صرف سر ہلا دیا۔ پھر ماموں اس بلی کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ گھر میں دوبارہ کبھی کوئی عجیب واقعہ پیش نہیں آیا۔ سچ کہتے ہیں جو بڑے بزرگوں کی باتیں ہیں وہ بالکل درست ہیں، اور ان کو مان لینے میں ہی مصلحت ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو مزید دلچسپ اور منفرد سبق آموز کہانیاں مل سکیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔